بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سنن ترمذی اور حدیث کا نمبر ہے 2516۔ اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ بیان کرتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس سے۔ ابن عباس آپ کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اور عمر میں بھی چھوٹے تھے، تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں آپ کو چند اہم باتیں بتا رہا ہوں، چند اہم باتیں سکھا رہا ہوں، چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کو پلے باندھ لو۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ان کو مان کر چلنا ہے، جن کاموں سے منع کیا ان سے باز رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا، ان کو پھلانگنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر زندگی بسر کرنی ہے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے باز رہنا ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان بن جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جو شخص اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تیرا محافظ بن جائے گا، نگہبان بن جائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر، ان کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین پھر ایسے بندے کی قدر کرتے ہیں اور اس کو مصائب و آلام سے، دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، دنیا کے شرور سے، شرارتوں سے، نقصانات سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محفوظ رکھتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو مان کر زندگی بسر کرتا ہے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے باز رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اور پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو نے مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، فاسأل اللہ، تو صرف اللہ سے سوال کرنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم نے مدد مانگنی ہے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے یہ توحید کا درس دیا کہ اللہ کے احکامات کو مان کر زندگی بسر کرو، جن کاموں سے اللہ نے روکا ان سے باز رہو، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان بھی ہے، تمہارا محافظ بھی ہے، تمہاری حفاظت بھی کرے گا، تمہیں مصائب و آلام سے بچانے والا وہی ہے، پریشانیوں سے بچانے والا وہی ہے، دنیا میں بھی تمہارا نگہبان ہے اور آخرت میں تمہیں جہنم کے عذاب سے بھی وہی بچا دے گا، وہی بچانے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بھی مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، تو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی، ایک در پہ اللہ کے در سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرنا ہے، اور جب مدد مانگنی ہے تب بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اور یہ سوال کرنا یہ عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور مدد مانگنا اللہ سے مانگنی ہے۔ آج دیکھیں نا معاشرے میں کوئی کس سے مانگ رہا ہے؟ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، اور کبھی یا غوث مدد۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اپنے کزن کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب مدد مانگنی ہے صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میرا نام لے کر مجھ سے مدد مانگ لینا، آپ کے کزن بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ جب مدد مانگنی ہے صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اور پھر فرمایا وَعَلَمْ، جان لو، اگر امت سارے کی ساری جمع ہو جائے اور تجھے کوئی نفع دینا چاہے تو وہ صرف اتنا ہی نفع دے سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ لك، وہی نفع تجھے ملے گا
وہی فائدہ تجھے ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں تقدیر میں لکھ دیا. اس سے زیادہ کوئی نفع نہیں دے سکتے وہ پوری امت مل کر. اور پھر فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر یہ پوری امت مل جائے اور تیرا کوئی نقصان کرنا چاہے ذرا برابر بھی، تو نقصان وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نقصان نہیں ہو سکتا. پوری کی پوری امت مل کر نہ نفع دے سکتی ہے نہ ہی نقصان دے سکتی ہے. جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی نفع ملے گا، اور جو نقصان تیرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہی ملے گا. نہ کوئی بچانے والا ہے نقصان سے اللہ کے علاوہ، اور نہ کوئی نفع دینے والا ہے. اور پھر فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، کیونکہ اقلام اٹھا دی گئی ہیں، وہ قلمیں جن سے تقدیر لکھی گئی ہے، وہ فیصلے جو لکھے جا چکے ہیں وہی ہوں گے. اب اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی کمی کر سکتا ہے. اور وہ صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اس صحیفے میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا، کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا. جو تیری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہی نفع ملنے والا ہے اور وہی نقصان پہنچنے والا ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے. اور یہ حدیث اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین حدیث ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.